السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے اور اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ جب ہم ایڈ چلاتے ہیں تو ایڈ ہمارا کب کامیاب ہوگا، اس بارے میں ڈسکشن ہے۔ ایڈ میں یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایڈ پہ تو بہت خرچے کر لیتے ہیں، لیکن کچھ اور چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی طرف ان کا دھیان بھی نہیں جاتا اور ان کی وجہ سے ان کو نقصان ہو جاتا ہے، جس میں ایک بات یہ ہے کہ ایڈ میں صرف جو بجٹ ہے وہ اچھا رکھ لینا، لوکیشن اچھی دے دینا یا انٹرسٹ وغیرہ، صرف یہ دار و مدار نہیں کرتے بلکہ ایڈ میں بہت سی چیزیں ہیں اور ہر ایک چیز کا اپنا اپنا کام ہوتا ہے اور یہ ساری چیزیں مل کے ہمارے ایڈ کو کامیاب بناتی ہیں، جس میں سب سے پہلی چیز وہ پوسٹ یا ویڈیو ہے جس پہ ہم ایڈ چلا رہے ہیں۔ اب بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایڈ پہ تو بہت خرچہ کر لیتے ہیں، 10,000 20,000 ایڈ پہ لگا لیتے ہیں، لیکن 1,000 1500 وہ اچھی پوسٹ پہ یا ویڈیو پہ نہیں لگا سکتے، جس کی وجہ سے ان کا ایڈ کا رزلٹ خراب ہو جاتا ہے۔ حالانکہ جہاں بندہ ہزاروں لگا رہا ہے، اس سے پہلا اسٹیپ جو ہے اسے چاہیے کہ اس کا ایڈ، اس کی ویڈیو، اس کی پوسٹ وہ بہترین ہونی چاہیے، اس پہ بندہ زیادہ محنت کرے، اچھے ڈیزائنر سے بنائے۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، کسی کی کاپی کر کے کہتے ہیں جی اس پہ ہمارا ایڈ چلا دو، یا دیکھتے ہیں کوئی ایڈ چل رہا ہے اس کے اسکرین شاٹ لے کے اس کو تھوڑا سا آگے پیچھے کر کے کہتے ہیں اس پہ ہمارا ایڈ چلا لو۔ ایڈ چلانے کے لیے تو چل جاتا ہے، لیکن ایڈ سے جو مقصود ہوتا ہے اچھا رزلٹ، اچھا رسپانس، کلائنٹ مل جانا، کسٹمر آ جانا، وہ مقصود اچھے طریقے سے اس ایڈ سے پورا نہیں ہو سکتا۔ ریسنٹلی اب یہ کل کی بات ہے، مجھے ایک اکیڈمی والے نے بات کی کہ جی میں نے ایڈ چلایا، فلاں کنٹری میں چلایا، فلاں میں چلایا، فلاں میں چلایا، تو کہہ رہا ہے پورے ہفتے میں 2-3 میسیج آئے اور وہ بھی ڈن نہیں ہوئے۔ تو میں نے ان سے سب سے پہلی بات یہ کی کہ آپ مجھے جس آپ کریٹو پہ آپ نے ایڈ چلایا وہ مجھے آپ سینڈ کریں۔ وہ جب انہوں نے سینڈ کیا تو ایک تو جہاں وہ ایڈ چلا رہا تھا اس کی لینگویج کے بالکل مخالف تھا، اور دوسرا اس کے اوپر جو ٹائپنگ لکھائی لکھی ہوئی تھی بہت ہی چھوٹی اور اپنا پیغام وضاحت سے نہیں تھا۔ تو میں نے کہا یہ آپ کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے، آپ نے ایڈ پہ تو خرچہ کر لیا لیکن پوسٹ پہ تھوڑا سا خرچہ نہ کرنے کی وجہ سے آپ کے ایڈ ضائع گئے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ آپ کی پوسٹ، آپ کی ویڈیو بہترین ہو، پروفیشنل ہو، اس پہ آپ زیادہ خرچہ کر لیں، اس پہ 500 لگائیں، 1000 لگائیں، 2000 لگائیں، 3000 لگائیں، اس پہ جتنا زیادہ خرچہ کریں گے، یہ بھی نہیں کہ فضول خرچہ، لیکن ایسی جگہ ایسے بندے سے پوسٹ بنائیں جو کہ بہترین معیاری پوسٹ ہو۔ اب اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ آپ اگر فیس بک یوز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا یوٹیوب کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا ٹک ٹاک آپ دیکھ رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، تو اس میں آپ کے سامنے کوئی ایک ایسی ویڈیو آ جائے جو کہ عام سی ویڈیو، اس پہ آپ کی بریک نہیں لگتی بلکہ فوراً اسے آپ پاس کر کے آگے چلتے ہیں، یا کوئی ایسی پوسٹ آ جائے جو عام سی پوسٹ ہو، اچھی نہ لگے آپ کو، آپ اس سے متاثر نہ ہو، تو اس پوسٹ پہ آپ بریک نہیں لگاتے۔ لیکن اگر ایسی پوسٹ، ایسی ویڈیو آ جائے جو کہ بہترین قسم کی ہو اور دیکھتے ہی آپ کو کھینچ لے، تو فوراً اس پہ رکتے ہو، آپ اسے دیکھتے ہو، اسے سنتے ہو، اس کا ملاحظہ کرتے ہو، اور اگر وہ آپ کے متعلق ہو تو پھر تو فوراً آپ اسے دیکھتے بھی ہو اور اس سے فائدہ بھی حاصل کرتے ہو نا، کہ یار یہ میرے متعلق ہے۔ مثالی طور پہ میں ابھی کچھ دنوں پہلے ویب سائٹ وغیرہ کا سوچ رہا تھا، تو ویب سائٹ والے بہت سے ایڈ سامنے آ جاتے تھے، تو ہر ایڈ پہ بندہ میسیج نہیں کر لیتا، بلکہ جو ایڈ بندے کو اچھا لگتا ہے یار یہ بندہ صحیح کام کر رہا ہوگا، اور لگتا ہے یار اس کا ایڈ اتنا بہترین ہے، تو ظاہری بات ہے اس کا کام بھی اچھا ہوگا، تو فوراً بندہ اس کو میسیج کر لیتا ہے۔ تو بندہ ہر ایک ایڈ پہ نہیں رکتا بلکہ اس ایڈ پہ رکتا ہے جو آئی کیچنگ ایڈ ہو۔ سب سے پہلی بات، آپ کا ایڈ بہترین ہونا چاہیے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ میرے خیال میں تقریباً 100% میں سے تقریباً 60 یا 70% ایڈ پہ دار و مدار ہوتا ہے۔
ویڈیو پہ دار و مدار ہوتا ہے، جو پوسٹ ہے اس پہ دار و مدار ہوتا ہے، آپ کے ایڈ کے ریزلٹس کا، آپ کو جو کاسٹ پڑتی ہے اس کا دار و مدار اس ویڈیو پہ ہوتا ہے یا پوسٹ پہ ہوتا ہے جو آپ لگا رہے ہیں، کیونکہ اس ویڈیو کے پیچھے نہیں پتہ ہمیں کہ کون پڑھا رہا ہے یا آپ کی کتنی مہارت ہے۔ بہت سے قاری صاحبان آتے وہ کہتے ہیں جی میرے اتنا عرصہ ہو گیا میں پڑھا رہا ہوں، میں بہت ماہر ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ ماہر ہیں، لیکن آپ کا لوگوں کو نہیں پتہ، جو آپ کا ایڈ دیکھ رہا ہے اسے نہیں پتہ کہ آپ کی کتنی مہارت ہے، بلکہ آپ کی پوسٹ، آپ کی ویڈیو وہ لوگوں کو کھینچ کے آپ تک لائے گی۔ سب سے پہلی بات کیا ہے، آپ کی پوسٹ، آپ کی ویڈیو اچھی ہونی چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ پوسٹ اور ویڈیو میں بہت سے سوالات کرتے ہیں کہ پوسٹ زیادہ بہتر ہے یا ویڈیو زیادہ بہتر ہے، یا پوسٹ پہ زیادہ خرچ آتا ہے، ویڈیو پہ زیادہ خرچ آتا ہے اور پوسٹ پہ اتنا خرچہ نہیں آتا۔ تو یہ سوالات ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ دونوں پہ برابر خرچہ آتا ہے، دونوں پہ برابر جو آپ کی کاسٹ لگتی ہے وہ دونوں پہ برابر ہے۔ یہ نہیں ہے یار کہ ویڈیو پہ زیادہ اور پوسٹ پہ کم، بلکہ برابر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بہترین ایڈ ویڈیو ایڈ ہے، کیونکہ ویڈیو ایڈ میں آپ کا پورا پیغام لوگوں تک پہنچتا ہے، ٹھیک ہے، اور پوسٹ میں آپ کا پورا پیغام نہیں پہنچتا۔ ایک ہی پیج ہے، ایک ہی صفحہ ہے، اس پہ آپ کتنی باتیں لکھیں گے اور کیا کیا وضاحت کریں گے۔ لہٰذا بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جن میں پوسٹ بھی کام دے دیتی ہے، لیکن ہر ایڈ نہیں ہے، اکثر ایڈ جو ہے، بلکہ فیس بک خود، اگر آپ جا کے فیس بک کی سیٹنگ میں یا گوگل سے آپ دیکھ لیں یا چیٹ جی پی ٹی سے پوچھیں آپ، تو وہ آپ کو یہی بتائیں گے کہ ویڈیو ایڈ زیادہ بہتر ہے، اس میں وضاحت پوری مل جاتی ہے اگلے بندے کو، یا اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس جسٹ وہ ویڈیو پلے کرتا ہے اور پوری وضاحت اس کے سامنے آتی رہتی ہے۔ تو ویڈیو ایڈ زیادہ بہتر ہے بجائے پوسٹ کے، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ نے ایڈ چلا لیا تو دوسری چیز کیا ہے جو آپ کو اور آپ کے لیے کلائنٹ لے کے آئے، جو ہمارا پرائمری ٹیکسٹ ہوتا ہے، جو ہماری پوسٹ ویڈیو کے اوپر جو لکھائی ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر، تو وہ ایسی ہونی چاہیے جو بندے کو کھینچے، بندہ جذباتی ہو کہ آپ سے رابطہ کرے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ کانٹیکٹ اس، ٹھیک ہے، یا چیٹ ود اس لکھ دیتے ہیں یا ہم سے رابطہ کریں، یہ چیزیں نہیں، بلکہ آپ نے ایک مختصر انداز میں اور جامع انداز میں اس میں وضاحت کی ہوئی ہو اپنی ایڈ کی، ٹھیک ہے۔ تو پرائمری ٹیکسٹ یہ دوسری چیز ہے جو آپ کے ایڈ کے ساتھ مل کر اگلے بندے کو کھینچ کے لاتا ہے، اور بہت لمبا بھی نہ ہو۔ بہت سے لوگ اتنا لمبا پرائمری ٹیکسٹ لکھ دیتے ہیں کہ اگلا بندہ پڑھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا، بلکہ آپ 2-4 لائنوں میں اچھے انداز سے، بہترین انداز سے آپ نے لکھا ہو۔ اگر آپ خود نہیں لکھ سکتے، آپ کو سمجھ نہیں ہے، تو گوگل میں جا کے چیٹ جی پی ٹی ایک ٹول ہے، اسے آپ یوز کریں، ٹھیک ہے۔ چیٹ جی پی ٹی میں آپ لکھیں کہ میں اپنا ایڈ چلانا چاہتا ہوں کپڑوں کا یا پرفیوم کا یا قرآن اکیڈمی کا یا عربک لینگویج کا، تو میں پرائمری ٹیکسٹ کیا لکھوں؟ اچھا سا پرائمری ٹیکسٹ مجھے اردو میں یا انگلش میں یا عربی میں لکھ کر مجھے دے دیں، تو وہ آپ کو دے دے گا۔ اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا تو آپ لکھیں ایک اور لکھ کر مجھے دیں۔ اس طرح آپ چیٹ جی پی ٹی سے لے لیں، کاپی کر کے ڈائریکٹلی آپ ادھر جا کے پیسٹ کر لیں۔ تو دوسری چیز کیا ہے، آپ کے ایڈ کے اوپر جو پرائمری ٹیکسٹ ہے وہ میٹر کرتا ہے، اس کا دار و مدار ہوتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آپ ایڈ صحیح طریقے سے چلائیں، آپ کی آڈینس، آپ کا انٹرسٹ، آپ کی لوکیشن، آپ کا بجٹ، یہ سب کچھ دار و مدار اس کا دار و مدار ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، ایڈ جب چلاتے ہیں تو لوکیشن صحیح طریقے سے ان کی نہیں ہوتی، اور ایڈ ایسی چیز ہے نا، اس میں پریکٹس بہت ضروری ہے۔ یعنی اگر ایک نیا بندہ ایڈ چلا رہا ہے، اسے معلوم ہو جی ایڈ سے بہت اچھا رسپانس ملتا ہے، کسٹمر ملتے ہیں، اب ایڈ چلا دے گا، لیکن کچھ ایسی لوکیشنز ہیں جن سے بہت اچھا رسپانس آتا ہے، اب اسے نہیں پتہ، اس نے پریکٹس نہیں کی، تو وہ مار کھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا ایڈ میں جب بندے کی پریکٹس ہوگی تو اسے پتہ ہوگا کہ کن لوکیشن سے مجھے کتنا رسپانس مل سکتا ہے۔ یہ چیز، لوکیشن ٹھیک ہو، آپ کا بجٹ اچھا بجٹ ہو، جتنا زیادہ بجٹ ہوگا اتنے زیادہ میسیجز آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو بجٹ آپ کوشش کریں ایسا نہ ہو بالکل آپ نے کم بجٹ رکھا ہوا تو اس سے
رسپانس پھر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ فار ایگزامپل باہر کنٹری میں ایڈ چلا رہے ہیں اور وہاں پہ آپ نے 300 بجٹ رکھا ہوا ہے، 200 بجٹ، 200 تو نہیں ہوتا، 280 300 بجٹ رکھا ہوا ہے، تو یہ بہت کم بجٹ ہے۔ میں مثال دیتا ہوں کہ کویت کی کرنسی مثال کے طور پہ 1 دینار وہاں کا 950 روپے ہے، ٹھیک ہے، اور آپ یہاں پہ بجٹ رکھ رہے ہیں 300 روپے۔ آپ خود بتائیں آپ کو 300 روپے میں کیا رسپانس ملے گا، ٹھیک ہے۔ یا جو عمان ہے، عمان کی کرنسی تقریباً ریال کے اعتبار سے 800 ریال تک ہے، تو آپ یہاں پہ 300 بجٹ رکھ رہے ہیں تو آپ کو رسپانس نہ ہونے کے برابر ملے گا۔ تو لہٰذا اس لوکیشن کے اعتبار سے آپ نے بجٹ رکھنا ہے، صحیح ہے۔ دوسرا انٹرسٹ جو آپ نے رکھنے ہیں، انٹرسٹ بھی آپ نے اپنے فیلڈ کے مطابق رکھنے ہیں، انٹرسٹ کا بھی بہت دار و مدار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور انٹرسٹ میں بھی آپ چیک کیا کریں، ایک انٹرسٹ اگر اچھا رسپانس نہیں آ رہا تو دوسرا انٹرسٹ بھی چیک کر لیا کریں۔ اس کے لیے اے بی ٹیسٹنگ کا آپشن ہے، اور اس لیے جو کاپی اور اس طرح کے آپشنز ہیں وہ اسی چیز کے لیے ہیں کہ آپ کو جہاں سے اچھا رسپانس مل رہا ہے اس ایڈ کو آپ رہنے دیں، باقی ایڈ آپ ختم کریں، تو یہ چیزیں بھی میٹر کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے آپ کو لوکیشن، انٹرسٹ، یہ چیز بہت دار و مدار کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا میسج آئے تو فوراً آپ کی طرف سے رسپانس ملنا چاہیے ان کو، ایسا نہ وہ میسج کر رہا صبح اور آپ نے رات کو اس کا جواب دیا۔ اکثر میرے ساتھ ایسا ہی ہو جاتا ہے، کیونکہ ٹائم نہیں ہوتا، میسیجز زیادہ ہوتے ہیں، اپنی مصروفیت بھی ہوتی ہے، لیکن آپ لوگ یہ کوشش کریں، اگر اس میں کامیابی چاہتے ہیں تو آپ لوگ فوراً میسج کریں، اس لیے کہ جو بندہ میسج کر رہا ہے، اب اس نے آپ کی ویڈیو دیکھی اور اس سے متاثر ہوا، اس کے جذبات ہیں ابھی، مثال کے طور پہ وہ سوٹ خریدنا چاہتا تھا، آپ کا ایڈ اس نے دیکھا، اسے اچھا لگا یار اس بندے سے سوٹ لینا چاہیے یا ریٹ وغیرہ معلوم کروں، تو فوراً اس نے آپ کو میسج چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ جب اس نے آپ کو میسج کیا، آپ کی طرف سے رسپانس نہیں آیا، تو آپ کی طرح 10 ایڈ اور بھی اسے نظر آ رہے ہیں، تو وہ اوروں کو بھی اسی طرح کلک کرتا جائے گا، جس کا رسپانس جلدی آیا، جس کا ریٹ اچھا ہوا، بس وہ ڈن ہو جائے گا اس کے ساتھ۔ لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم فوراً اس کا رسپانس دیں، یہاں تک کہ بہت خوشی ہوتی ہے، کچھ بھائی ایڈ جب چلواتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میری چھٹی کے دن ہیں تو میں ایڈ چلوانا چاہتا ہوں کہ میرا دوسرا کام نہیں ہوگا، میں صبح سے لے کے رات تک دیر تک میں بیٹھ کے میں کسٹمر سے ڈیلنگ کروں گا، اور وہ کرتے بھی۔ اب ایک قاری صاحب نے ایڈ چلوایا تو 3 دن کا ایڈ حالانکہ چلوائے، اتنا بجٹ نہیں تھا ان کے پاس، تو 3 دن میں ماشاءاللہ ان کے 4 اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ ڈن ہو گئے۔ ابھی پھر جب چھٹی آئی، یہ جمعرات، جمعہ اور ہفتہ غالباً، تو اس نے پھر ابھی ایڈ چلوایا اور کہا کہ 3 دن کا ایڈ میرا چلا دیں۔ تو یہ ہے کہ رسپانس آپ کی طرف سے فوراً جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تیسری سیڑھی اور تیسری چیز ہے کہ فوراً رسپانس۔ اب چوتھی بات کیا ہے کہ جب آپ رابطہ کریں یا جو آپ سے رابطہ کرے، جب آپ ان کو جواب دیں، آپ کی ڈسکشن ہو، تو اس میں آپ کا لہجہ، آپ کا ایٹیٹیوڈ اور آپ کا ان سے بات کرنا، مزاج، یہ چیز بہت دار و مدار کرتی ہے۔ اگر آپ کی ڈیلنگ کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے اور اگر آپ صحیح طریقے سے ڈیل نہیں کر رہے ہیں تو کسٹمر آپ سے بھاگ جائے گا۔ آپ کا مزاج بہت میٹر کرتا ہے، بہت زیادہ، لہٰذا آپ کے لہجے میں نرمی ہو۔ بہت سے ہر قسم کے مزاج کے لوگ ہیں نا، بہت سے لوگ ایسے سوالات کرتے ہیں بندہ حیران ہو جاتا ہے، لیکن آپ نے غصہ نہیں ہونا، آپ نے محبت سے ان کو جوابات دینے ہیں، اور اگر وہ کوئی اس طرح غلط بات بھی کرے تو آپ نے اس کو اگنور کرنا ہے۔ یہ چیز آپ کو بہت آگے لے کے جائے گی، اچھا اخلاق بہت آپ کو آگے لے کے جائے گا، صرف یہاں نہیں، جہاں بھی آپ ہیں، اگر آپ کے اخلاق اچھے ہیں تو اللہ پاک آپ کو بہت اس میں ترقی دے گا۔ آپ جس کام کو بھی ہاتھ لگائیں گے تو آپ کا مزاج اچھا ہو اور آپ صحیح طریقے سے اگلے کو گائیڈ کریں۔ ایک تو یہ ہے نا کہ نرمی تو ہے آپ کے اندر، لیکن آپ کو گائیڈ کرنے کا طریقہ نہیں آتا، آپ کو سیٹسفائی کرنے کا طریقہ نہیں آتا، آپ کو مطمئن کرنے کا طریقہ نہیں آ رہا، تو اس چیز میں غلطی کی وجہ سے، ڈیلنگ میں غلطی کی وجہ سے بھی کلائنٹ آپ سے بھاگ جائیں گے۔ اور یہ ہے کہ آپ کے پاس ایسا وائس یا تحریری شکل میں اپنے فیلڈ کے مطابق
جو چیز آپ سیل کر رہے ہیں اس کے مطابق آپ کے پاس تحریر اور وائس موجود ہو کہ آپ ان کو سینڈ کر سکیں، کیونکہ میسیجز زیادہ آئیں گے تو ہر بندہ اسی وقت وائس نہیں کر سکتا، بلکہ ریکارڈڈ وائس ہوگا، آپ وائس سے سینڈ کریں، اور تحریر شکل میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں تو آپ وہ ان کو سینڈ کریں گے، تو اس طرح آپ ان کو جلدی لے سکیں گے۔ تو یہ چیزیں بہت زیادہ انحصار ہوتا ہے ان چیزوں کا آپ کے ایڈ کو کامیاب بنانے میں۔ اور بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ انہوں نے ایڈ چلایا، ایڈ میں ایک دن 2 دن انہیں میسیج نہیں آئے تو وہ کہتے ہیں یار ایڈ بدلو، لوکیشن بدلو، ایڈریس بدلو، ایڈ روک دیتے ہیں۔ جی دیکھیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے فیس بک میں جب ایڈ چلتا ہے تو کچھ دن فیس بک کا لرننگ فیس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، شروع کے کچھ دن 4-5 دن آپ ایڈ کو رہنے دیں، کیونکہ فیس بک لرن کر رہی ہے، فیس بک دیکھ رہی ہے کہ یہ ایڈ میں نے کن لوگوں کو دکھانا ہے۔ اگرچہ آپ نے انٹرسٹ بھی دے دی، آڈینس بھی آپ نے سلیکٹ کر لی، لوکیشن بھی دے دی، اس کے باوجود بھی فیس بک لرن کرتی ہے، دیکھتی ہے کہ یہ ایڈ میں نے کن کو پہنچانا ہے۔ اور فیس بک کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ اپنے جو کسٹمر ہے اسے کم سے کم بجٹ میں اچھا رزلٹ دیں، یہ فیس بک کی کوشش ہوتی ہے، کم سے کم بجٹ میں اچھا رزلٹ دے، اس لیے وہ ایڈ کو استعمال کرتی ہے، لوگوں کے سامنے پھینکتی ہے، جہاں اس کو اچھا رسپانس مل جاتا ہے، اچھا رزلٹ مل جاتا ہے تو وہاں پہ فیس بک اسے اپلائی کر دیتی ہے۔ لہٰذا آپ اس کو چلنے دیا کریں۔ مثال کے طور پر ہم نے ایڈ چلایا تو ہمیں 2 دن میں کوئی میسیج نہیں آیا، ہم کیا کر دیتے ہیں اس کو بدل دیں۔ اب جب اس کو بدلیں گے تو پھر فیس بک شروع سے زیرو سے لرن کرنا دوبارہ شروع کر دے گی۔ پھر ہم نے 2 دن ایڈ نہیں چلایا، پھر ہم نے دیکھا یار ایڈ کا رسپانس نہیں آ رہا، ہم کہیں گے یار ہمیں تو رسپانس نہیں مل رہا، ایڈ کو روک ہی دیتے ہیں۔ نہیں، فیس بک کو چلنے دیں۔ ریسنٹلی ابھی میں نے 3-4 دن پہلے ایک ایڈ چلایا تو ایک دن میں ایک میسیج بھی نہیں آیا، تو پھر جب ایڈ دیکھا صبح کے وقت، صبح 7 بجے کے وقت ایک میسیج بھی نہیں تھا، 8-9 بجے دیکھا تو 7 میسیجز آئے پڑے تھے۔ تو یہ ہوتا ہے فیس بک جب لرن کر لیتی ہے، فیس بک لوگوں کو فیس بک کا پتہ چل جاتا ہے، اس کے بعد فیس بک کے میسیجز زیادہ ہو جاتے ہیں، اور بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ شروع میں میسیج بہت مہنگا پڑ رہا ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ جتنا وقت فیس بک اس پہ گزارتی ہے اتنا میسیج ہمیں سستا پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس چیز کا بھی بہت دار و مدار ہوتا ہے کہ ایڈ کو چلنے دیا کریں۔ لہٰذا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور اس قسم کی اور ویڈیوز بھی آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اس میں آپ کو اس لحاظ سے مکمل گائیڈ کیا جائے گا۔